السلام علیکم جی ناظرین، تو ہم کرونا وائرس کی اب ویڈیو پارٹ 2 میں آتے ہیں۔ پچھلے پارٹ میں نے آپ کو ابتدائی تعارف کروایا تھا اس جو معلومات میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اباؤٹ کرونا وائرس، جو چائنا کے ڈاکٹرز نے اردو میں اپنی ریسرچ کو ٹرانسلیٹ کر کے پاکستان حکومت کے ساتھ شیئر کیا ہے، اور آج انہوں نے پاکستان گورنمنٹ کو یہ گفٹ کیا ہے پاکستانی قوم کے لیے اپنی تمام تر معلومات، جس میں انہوں نے ایک سمری تیار کی ہے جو ہمارے لیے بہت کارآمد ہے اور ہماری بہت ساری جو کنسیپٹس ہیں ان کو کلیئر کرتے ہیں۔ تو جیسے میں آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتا چکا تھا کہ نظام یعنی کہ جو شدید متاثرہ مریض ہیں اور عمومی مریض ہیں اور نظام تنفس کے علاوہ دیگر ظاہر ہونے والی ابتدائی علامات ہیں، اس کے آخر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ مریضوں میں یہ کسی قسم کی بھی کوئی بھی علامات ظاہر نہیں ہو سکتی، ان کو ڈائریکٹ ہی جو ہے وہ نمونیا کی شدت جب اختیار ہوگی تو اس وقت ان کو میں مرض ظاہر ہوگا اور وہ شدید نوعیت کا ہوگا، اور اس وقت ان کا بچنا اللہ معاف فرمائے کافی مشکل ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے جو دوسرا مین چیز شیئر کی ہے کہ عام نزلہ، زکام، فلو اور کرونا وائرس کے درمیان آپ تمیز کیسے کریں گے، یعنی کہ ہر آدمی کو اسپتال جانے کی اور دوڑنے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ کو شارٹ بتا دیتا ہوں۔ جیسے عام نزلہ، زکام، فلو اور کرونا وائرس میں علامات کے درمیان جو انہوں نے فرق کا ایک ٹیبل جاری کیا ہے، اس میں سے کچھ اہم چیزیں میں آپ کے ساتھ ظاہر کر دیتا ہوں، آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ بخار پہلی چیز ہے۔ بخار جو ہے وہ ہر مریض میں ظاہر ہوگا، عام پایا جائے گا جو کرونا وائرس کا ہوگا، لیکن ان کے ٹیبل کے مطابق جو عام نزلے زکام والا آدمی ہے اس میں بخار نایاب ہوگا، فلو میں عام ہے، کرونا وائرس میں عام ہے، یعنی کہ عام جو بخار کے علامات ہیں وہ عام نزلہ زکام میں نہیں ہوتی لیکن کرونا وائرس میں ہوں گی۔ دوسرا ہے جسم میں درد۔ عام نزلہ زکام والے کو جسم میں درد نہیں ہوتا یا بہت ہلکا ہوتا ہے، فلو والے کو کافی حد تک کبھی کبھی عام ہو جاتا ہے، لیکن کرونا وائرس والے کو یہ جسم میں درد عام سی بات ہے، یعنی کہ اگر آپ کمپیئر کریں جسم میں درد تو عام نزلہ زکام والے کو جسم میں درد اتنا نہیں ہوتا ہے، کمپیئر ٹو کرونا وائرس میں یہ عام پایا جاتا ہے۔ تھکاوٹ اور کمر درد اور دیگر جو اس طرح کی تھکاوٹ نزلہ زکام میں کبھی کبھی ہوتی ہیں، فلو میں بھی ہوتی ہیں لیکن اتنی شدت کی نہیں، جبکہ کرونا وائرس میں یہ علامت جو ہے وہ تھکاوٹ، جسم درد، کمزوری درد، پٹھوں کا درد، یہ چیزیں عام پائی جاتی ہیں، اور کچھ مریضوں میں تھکاوٹ کا مظاہرہ بھی نہیں ہوتا ہے، ان میں ڈائریکٹ وہ جو ہے شدید نوعیت کی علامات ہی ظاہر ہوتی ہیں۔ ناک کا اہم چیز جو شاید کافی سارے میرے سمیت کافی سارے لوگوں کو پہلے نہیں پتہ تھا، ناک کا بند ہونا۔ عام نزلہ زکام میں یہ ایک عام سی بات ہے، فلو میں کبھی کبھی، لیکن کرونا وائرس والے مریض کا ناک بند ہونے کے نایاب ہے، یعنی کہ اس کے چانسز بہت کم ہیں، اس کا ناک بند نہیں ہوگا۔ چھینکیں جو ہیں عام نزلہ زکام والے کو یہ عام ہوتی ہیں، فلو والے کو عام ہوتی ہے، لیکن کرونا وائرس والے مریض کو اتنی زیادہ چھینکیں نہیں ہوتی ہیں، لیکن انہوں نے نایاب لکھا ہوا ہے۔ گلے کی سوزش عام نزلہ زکام والے کو جو ہے وہ عام ہے، فلو میں کبھی کبھی ہیں، اور کرونا وائرس کے مریض کی گلے کی سوزش نایاب لکھا ہے، یعنی کہ ہر ایک مریض کو نہیں ہوتی یا عام طور پر نہیں ہوتی، لیکن کبھی کبھی بہت کم یہ علامت کرونا وائرس کے مریضوں میں پائی جاتی ہے۔ کھانسی جو نارمل نزلہ زکام والا ہے اس میں کھانسی جو ہے وہ خشک کھانسی پائی جاتی ہے، فلو میں عام ہے اور کرونا میں بہت عام ہے، یعنی کہ کرونا میں یعنی کہ ناک کا بند ہونا کرونا میں نہیں ہے، لیکن خشک کھانسی بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ گلے کی سوزش عام نزلہ زکام والوں میں ہوتا ہے لیکن کرونا وائرس والوں میں کم پائی جاتی ہے۔ چھینکیں جو ہیں وہ عام نزلہ زکام والے کو ہوتی ہیں لیکن کرونا وائرس والے مریض کو نایاب ہوتی ہے، لیکن اس کے کمپیئر کھانسی جو ہے وہ کرونا وائرس والے مریض کو زیادہ ہوتی ہے۔ نمونیا جو سب سے اہم چیز ہے اور جو باعث ہلاکت بنتی ہے اور جو باعث تکلیف زیادہ بنتی ہے، وہ عام نزلہ زکام والے کو نمونیا نہیں ہوتا ہے،
بہت نایاب ہے، بہت کم. فلو والے کو بھی نایاب ہے، لیکن کرونا وائرس والے مریض کو بہت عام ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے ریکور ہونے کے جو دن ہیں وہ کتنے؟ جو عام نزلہ زکام والا ہے وہ عام طور پر 1 ہفتے کے اندر خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے. فلو والا 1 سے 2 ہفتے کے درمیان خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے آسانی طور پر، یا کچھ دیگر دوائی استعمال کرنی پڑتی ہے. جبکہ کرونا وائرس والا مریض 1 ہفتے کے بعد اس کی علامات شدت اختیار کرنا شروع کرتی ہیں، اور 2 ہفتے کے بعد یعنی کہ عام جو بخار کے علامات ہیں وہ عام نزلہ زکام میں نہیں ہوتی، لیکن کرونا وائرس میں ہوں گی. دوسرا ہے جسم میں درد. عام نزلہ زکام والے کو جسم میں درد نہیں ہوتا یا بہت ہلکا ہوتا ہے. فلو والے کو کافی حد تک کبھی کبھی عام ہو جاتا ہے، لیکن کرونا وائرس والے کو یہ جسم میں درد عام سی بات ہے. یعنی کہ اگر آپ کمپیئر کریں جسم میں درد، تو عام نزلہ زکام والے کو جسم میں درد اتنا نہیں ہوتا ہے انسان کو. کرونا وائرس کو جو ہے وہ کرونا وائرس کے ترسیل کے یا ٹرانسفر ہونے کے 3 بنیادی ذرائع ہیں. ترسیل بذریعہ چھوٹی بوند جیسے چھینکنا یا کھانسنا وغیرہ، یعنی کہ بہت چھوٹے ڈراپس، انتہائی جو نظر بھی نہیں آتے یا بہت کم جسٹ ویٹ محسوس ہوتے ہیں کسی دوسرے کو. ترسیل بذریعہ ایروسول. ایروسول ایسے ڈراپس، یعنی کہ کوئی بندہ کھانسا ہے یا چھینکا ہے تو وہ اتنے کم سائز کے ڈراپس یا ایسے جو ہوا میں منتشر ہو جاتے ہیں، جو ڈراپلیٹس کی صورت میں کسی جسم پہ باڈی پہ نہیں ٹھہرتے بلکہ وہ ہوا کا حصہ بن جاتے ہیں، وہ ہوا میں ہی تحلیل ہو جاتے ہیں، وہ ہوا میں رہ جاتے ہیں، ان کو ایروسول کہتے ہیں. اور ایروسول کا ایک ذریعہ یہ ہے. اور تیسرا ذریعہ ہے بذریعہ ترسیل رابطہ، جو بندوں کا رابطہ ہے آپس میں، جو سوشل کنٹیکٹنگ ہے اس کے ذریعے. اور اس میں مزید ایک اور چیز ہے جس پہ ابھی ان کی تحقیق اور ریسرچ جاری ہے، وہ بھی کنفرم ہے، وہ ہے فضلاتی اور ذہنی ترسیل کا بھی خدشہ موجود ہے، جس پر تصدیق ابھی نہیں ہوئی، اس پہ ریسرچ جاری ہے. یعنی کہ 3 ذریعے ہیں اس کے ٹرانسفر ہونے کے. ترسیل بذریعہ نظام تنفس میں کھانسی، چھینکیں، سانس، یہ چیزیں آ جاتی ہیں. ترسیل بذریعہ رابطہ، اور تیسرا ہے ترسیل بذریعہ ایروسول. اگلی ویڈیو میں ہم اس سے بھی مزید کچھ چیزیں، خاص کر جو کرونا وائرس، ہم جو کہہ رہے ہیں کہ گرمیوں میں کیا کرونا وائرس ختم ہو جائے گا یا نہیں، اس کے بارے میں ان کا جو ایک چارٹ جاری کیا ہے چائنا کے ڈاکٹرز نے ٹمپریچر اور ماحول کے حساب سے، وہ چارٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اور بالخصوص اس سے بھی زیادہ ضروری کون سے ماسک جو ہیں وہ خطرناک ہیں، جو بجائے ہمیں تحفظ فراہم کرنے کے الٹا نقصان کریں گے. تو یہ ساری معلومات میں اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. انسان کو کرونا وائرس کو جو ہے وہ کرونا وائرس کے ترسیل کے یا ٹرانسفر ہونے کے 3